अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। अजीज तालिबात, इन अशार में मुस्तमिल सनतों से आप वाकिफ हैं कि इनमें से पहले शेर में तशबीह और दूसरे शेर में इस्तिआरा है, और ये दोनों तशबीह और इस्तिआरा इल्म बयान के दो अज्जा हैं। इल्म बयान के तीसरे जुज मजाज मुरसल से भी हम पिछली जमात में मुतारिफ हो चुके हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि हम पिछली जमात में पढ़ी गई सनदों का ही इयादा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शेरी कवायद सफ़ा नंबर 11 पर इल्म बयान की तीसरी शाख मजाज मुरसल से। मजाज के माने हैं गैर हकीकी माने या हकीकत की जिद, और मुरसल माने भेजा हुआ, रसूल, पैगंबर, इरसाल किया गया। इन जुमलों को देखिए। पहला जुमला है बस 2 मिनट में वापस आता हूँ, मगर बोलने वाला घंटे भर या 2 घंटे में भी वापस आ सकता है। 2 मिनट से उसकी मुराद कुछ वक्त था, ये जुज बोलकर कुल मुराद लेना है। दूसरा जुमला है इंडिया जीत गया। अब पूरा इंडिया तो नहीं जीता, यहाँ पर इंडिया की कोई टीम मुराद है, यानी कुल बोलकर इंडिया पूरे हिंदुस्तान को बोला गया, तो ये कुल बोलकर एक टीम यानी जुज मुराद है। तीसरा जुमला है मेज पर चाय रखी है। जाहिर है चाय किसी कप या प्याले के अंदर यानी ज़र्फ में रखी है, लेकिन कहने वाला चाय यानी मजरूफ का नाम लेता है। ये मजरूफ बोलकर ज़र्फ मुराद लेना है। मजरूफ बर्तन में रखी हुई चीज को कहते हैं और ज़र्फ माने बर्तन। चौथा जुमला है बच्चा टिफिन लेकर गया है या बच्चा टिफिन लेकर गया था। बच्चा खाली टिफिन नहीं बल्कि उसमें खाना लेकर जाता है, लेकिन कहने वाले टिफिन यानी ज़र्फ का नाम लेते हैं, जबकि उनकी मुराद टिफिन में मौजूद खाने यानी मजरूफ से होती है। इसी तरह कभी गुफ्तगू में या लिखते हुए हम लफ्ज़ों को उनके मालूम माने से अलग माने में इस्तेमाल करते हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मानी 2 किस्म के हैं। एक लुग़वी मानी यानी जो मालूम हैं और लुगत में लिखे हुए हैं, और दूसरी मानी मजाजी मानी जो लुगत में लिखे हुए नहीं हैं, मगर बोलने और सुनने वाले उनकी मानी अपनी समझ के मुताबिक तय कर लेते हैं, जैसा अभी हमने इन 4 जुमलों में देखा। लफ्ज़ों के ऐसे इस्तेमाल को ही मजाज मुरसल कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मुरादी माने को, मजाजी माने को मजाज मुरसल कहते हैं। जुबान का मजाजी इस्तेमाल शायरी में भी खूब किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक शेर देखिए। बूंद थमती नहीं अब के साल, चरख गोया है आब दर गिरबाल। बूंद माने कतरा, चरख आसमान, गोया यानी शायद,
آب یعنی پانی، در یعنی میں، اور غربال مانے چھلنی، چھلنی میں پانی۔ شعر کا مطلب کچھ یوں ہوا: اب کے سال بوند تھم نہیں رہی ہے، آسمان چھلنی میں پانی کی مانند ہو گیا ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بوند بارش کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، جبکہ بوند بارش کا محض ایک حصہ، ایک جز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے جز کہا، لیکن اس سے اس کی مراد کل یعنی بارش تھی۔ اسی طرح دوسرا شعر بھی دیکھیے: دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ میری دعا سے لیا گیا یہ شعر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں شاعر دل کے لیے اللہ سے سکون اور اطمینان مانگتا ہے۔ اب دل سے مراد شاعر کی پوری شخصیت یعنی کل ہے، یعنی یہاں بھی جز کل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جز بمعنی کل مجاز مرسل کی پہلی قسم ہے۔ جز بمعنی کل، بوند جز مراد ہے بارش، بارش معنی کل، دل جز بدن کا ایک حصہ، لیکن یہاں پر مراد شاعر کی شخصیت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ بقائے دوام معنی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، اور زندگی مستعار معنی عارضی زندگی، ادھار کی زندگی۔ شاعر کہتا ہے یہ عارضی زندگی ایسا سبق سکھائے کہ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ غور کریں تو دونوں ہی الفاظ یعنی بقائے دوام اور زندگی مستعار اپنی اصل معنی میں ہی استعمال ہوئے ہیں، لیکن اب چونکہ کتاب میں یہ مثال دی ہوئی ہے، اس لیے ہم بھی اسے کل بمعنی جز مان لیتے ہیں کہ شاعر نے بقائے دوام یعنی کل کو سمجھنے کے لیے زندگی مستعار یعنی جز کا حوالہ دیا ہے۔ بقائے دوام ہمیشہ کی زندگی کو کل کہا، اور اس دنیا کی عارضی زندگی کو جز کہا، اور کل زندگی کو سمجھنے کے لیے عارضی زندگی کا حوالہ دیا۔ اس سند کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کی 11ویں کی کتاب کی شعر کی مثال لیتے ہیں۔ شعر ہے: اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ جام سفال مٹی کا پیالہ، ساغر جم جم جمشید نامی بادشاہ کا ساغر، بادشاہ کا پیالہ۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو بازار سے اور جا کر لے آتے ہیں۔ کیا لے آتے ہیں؟ مٹی کا پیالہ، جو جم کے پیالے سے زیادہ اچھا ہے۔ ٹوٹ جائے تو بازار میں دوسرا مل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بازار سے لائے، حالانکہ ہم بازار کی ایک دکان سے لاتے ہیں۔ تو بازار کل بولنے سے ہماری مراد جز یعنی دکان ہوتی ہے۔ تو یہ مجاز مرسل کی دوسری قسم ہے، کل بمعنی جز۔ شاعر اس میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو ٹوٹل یا کل کو بیان کرتی ہے، لیکن اس سے اس کی مراد اس ٹوٹل کا صرف ایک حصہ، ایک پارٹ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے۔
100 बार बयाबां में गया महमिल लैला, मजनू की तरफ नाका कोई गाम न आया। बयाबां यानी सहरा, जंगल, वीराना। महमिल लैला, लैला का महमिल, और महमिल पर्दा नशीन जनानी सवारियों के लिए ऊंट का कजावा, जिसका अरब मुल्कों में आम रिवाज था। आम तौर पर हम इसको डोली कह लेते हैं। तो महमिल यानी ऊंट का कजावा, जिसमें पर्दा नशीन औरतें बैठा करती थी। नाका माने सवारी की ऊंटनी, और गाम यानी कदम। मतलब यूं है शेर का, महमिले लैला 100 बार बयाबान में गया, मगर मजनू की तरफ ऊंटनी का एक कदम भी न आया। अब लैला का महमिल गया था से शायर की मुराद खाली डोली नहीं है। खाली डोली नहीं गई थी बयाबान में 100 बार, बल्कि उसमें लैला भी बैठी हुई थी। शायर का इशारा, शायर की मुराद महमिल में बैठी हुई लैला से है कि वो 100 बार बयाबान में गई, लेकिन वो महमिल का नाम लेता है। महमिल यहाँ पर ज़र्फ हो गया, और उसके अंदर बैठी हुई लैला मज़रूफ। दोनों के मानी हम जान चुके। ज़र्फ माने बर्तन होता है, और मज़रूफ माने बर्तन में रखी हुई चीज़ होती है। तो यहाँ पर महमिल को ज़र्फ मान लेंगे और उसके अंदर बैठी हुई लैला को मज़रूफ मान लेंगे। यानी इस शेर में ज़र्फ बामानी मज़रूफ मजाज मुरसल की ये तीसरी किस्म बयान हुई है। ज़र्फ महमिल कहता है शायर, लेकिन उससे मुराद उसकी लैला थी, यानी मज़रूफ थी। चश्म दिल से जो निकला हिजरा में, न कभो बहरो कान से निकला। चश्म माने आँख, हिजरा हिज्र यानी जुदाई, बहर माने समुंदर, और कान जहाँ से हीरे जवाहरात निकलते हैं। शायर कहता है कि हिज्र में चश्म यानी आँख और दिल से जो निकला वो कभी बहर और कान से ना निकला। बहर से यानी समुंदर से कीमती मोती, और कान से हीरे जवाहरात निकलते हैं। लेकिन शायर का कहना है कि इनसे भी वो कभी नहीं निकला जो आँख और दिल से निकला। अब जो यहाँ पर मैंने रेड कलर से दिखाया है, जो से शायर की मुराद आँख और दिल से निकलने वाली अशिया हैं, और आँख से आंसू और दिल से खून निकलता है। शायर का इशारा जो कहकर इन्हीं दोनों की जानिब है। वो बराह रास्त आंसू और खून ना कहते हुए सिर्फ जो कहता है, और ये दोनों यानी आंसू और खून मज़रूफ हैं। इस ज़र्फ में रहते हैं, आँख और दिल के ज़र्फ में। यानी यहाँ पर शायर ने जो कहकर मज़रूफ को ज़र्फ के मानी में इस्तेमाल किया है। और मजाज मुरसल की चौथी किस्म है मज़रूफ बमानी ज़र्फ। शायर मज़रूफ कहता है शेर में, लेकिन उससे उसकी मुराद ज़र्फ होती है। ये थी मजाज मुरसल की 4 अक़साम। जुज़ बमानी कुल, कुल बमानी जुज़, ज़र्फ बमानी मज़रूफ, मज़रूफ बमानी ज़र्फ। इन चारों के अलावा और भी अक़साम हैं,
جو کہ آپ اگلی جماعتوں میں انشاءاللہ تعالی پڑھ لیں گی۔ آئیے ہم مشقی سرگرمیاں حل کر لیں، لیکن حل کرنے سے پہلے ایک بار پھر کہوں گی کہ قواعد پر مبنی سرگرمیاں بہت دھیان سے حل کیجیے گا، کیونکہ جتنی آسانی سے یہاں مارکس ملتے ہیں اتنی آسانی سے کٹ بھی جاتے ہیں، اور مجاز مرسل سے بھی 2 مارکس کی ہی سرگرمی پوچھی جانے والی ہے، تو ان 2 مارکس کا بہت دھیان دیجیے گا۔ تو چلیے پہلی سرگرمی دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، گگن کے تل کہیں ایسا شہر نادر، نہیں دیکھے تھے اکھیاں کے مسافر۔ گگن مانے آسمان، تل یعنی تلے، نیچے، کہیں یعنی کہیں، آسمان کے نیچے کہیں ایسا نادر شہر، اکھیاں کے مسافر نے، آنکھوں کے مسافر نے نہیں دیکھا تھا۔ سارے الفاظ گگن، تل، نادر وغیرہ سب حقیقی یا لغوی معنی میں ہی آئے۔ صرف اکھیاں کے مسافر سے شاعر کی مراد آنکھ والے یعنی لوگ تھی، اور آنکھ جسم کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، لیکن آنکھ والے کہہ کر شاعر لوگ مراد لیتا ہے، یعنی اس شعر میں مجاز مرسل کی جز بمعنی کل قسم بیان ہوئی ہے۔ آپ جواب اس طریقے سے لکھیں گے جیسا آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ سند مجاز مرسل، قسم جز بمعنی کل۔ آپ کو سند کا نام لکھنے پر 1 مارکس اور اس کی قسم لکھنے پر 1 مارکس، اس طرح سے 2 مارکس ملیں گے۔ دوسرا شعر ہے، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سکتے تھے دونوں جوں کباب۔ لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سکتے تھے دونوں جوں کباب۔ دل اور جگر کباب کی طرح دونوں سک رہے تھے، وہ غم کی آگ میں اس طرح سے جل رہا تھا۔ اب ظاہر ہے صرف دل اور جگر یہ 2 جسم کے اعضاء ہی نہیں سکھ رہے ہوں گے، بلکہ پورا شاعر غم کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ دل اور جگر جز کہہ کر شاعر کی مراد پورے جسم سے ہے، یعنی یہاں بھی جز بمعنی کل مجاز مرسل کی قسم بیان ہوئی ہے۔ سند کا نام مجاز مرسل 1 مارکس، قسم کا نام جز بمعنی کل 1 مارکس۔ تیسرا شعر ہے، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو۔ تیسرے مصرعے میں ہی بتا دیا شاعر نے کہ زندگی سے مراد اس کی آدمی ہے۔ بہت ہی آسان تھا پہچاننا۔ شاعر زندگی یعنی کل کہہ کر آدمی یا فرد مراد لے رہا ہے، یعنی جز مراد لے رہا ہے۔ قسم ہو گئی کل بمعنی جز۔ زندگی آدمی یا فرد کے معنی میں لے رہا ہے، مجازی معنی میں لے رہا ہے۔ ایک اور شعر ہے مجاز مرسل پہچاننے کے لیے، تجنیس سے صفحہ نمبر 112 پر دیکھیے، تجنیس سے خطی سے اوپر دیا ہوا ہے۔ اس شعر میں مجاز مرسل کی قسم بتائیے۔ تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجھو باہر، دوجا گوہر کہاں ہے جگ میں اس کی آبداری کا۔ یہ بھی 11ویں کی ایک غزل سے لکھا گیا شعر ہے، اور وہیں پر سند بھی پوچھی گئی تھی، وہیں سے کاپی پیسٹ یہاں بھی ہو گیا۔
नयन माने आँख, अंजू यानी आंसू, दूजा दूसरा, गौहर यानी मोती, जग माने दुनिया, आबदारी माने चमक। अब पूरे शेर का मतलब ये हो गया, तेरे गम में नैन से जो आंसू निकलता है, उसकी आबदारी, उसकी चमक का दूसरा कोई मोती दुनिया में नहीं है। हम इस शेर में कोई लफ्ज ऐसा नहीं पाते जिसकी शायर ने कुछ और माने मुराद लिए हो। नैन माने आँख, अंजू माने आंसू, दूजा यानी दूसरा, गौहर यानी मोती, जग यानी दुनिया, आबदारी यानी चमक। हर लफ्ज अपने लुग़वी या हकीकी माने में ही इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कोई भी मजाजी या मुरादी माने नहीं आए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये सरगर्मी आपकी किताब में गलत दी हुई है। इसमें मजाज मुरसल की सनत है ही नहीं। हाँ, आंसू को गौहर कहकर शायर ने सनते इस्तिआरा का इस्तेमाल किया है, और आप इसका जवाब सनते इस्तिआरा नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पेपर पैटर्न में सनते इस्तिआरा या तशबीह शामिल नहीं है। मजाज मुरसल और दीगर सनतें जो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ वही पूछी जाएंगी। तो आप इस शेर को अगर सरगर्मी में शेर को अगर इम्तिहान में पूछ लिया गया तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मजाज मुरसल की कोई किस्म बयान नहीं हुई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली सनत की जानिब, और वो है लफ व नश्र। लफ माने लपेटना और नश्र माने फैलाना। इस सनत में पहले चंद बातों या चंद चीजों का जिक्र एक खास तरतीब में करते हैं, उसे लफ कहते हैं। उसके बाद उन्हीं चीजों या बातों से ताल्लुक रखने वाली या मुनासिबत रखने वाली बातों या चीजों का जिक्र कहते हैं, जिसे नश्र कहते हैं। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि एक शेर या एक मिसरे में पहले कुछ अल्फाज को लपेट कर बयान करना, फिर दूसरे शेर या मिसरे में उन अल्फाज को खोलना लफ नश्र कहलाता है। मिसाल के तौर पर शेर देखते हैं। तेरे रुखसार व कद व चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सरो जुदा नरगिसे बीमार जुदा। आप देख सकती हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ कलर्स का अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया। रुखसार और गुल लाल कलर से, कद और सरो सब्ज कलर से, और चश्म और नरगिस वायलेट कलर से। रुखसार की माने गाल के होते हैं, और गाल फूल की तरह होते हैं। माशूक के गाल फूल की तरह होते हैं, तो गाल की मुनासिबत, गाल का जोड़ दूसरे मिसरे में गुल से किया गया। कद हाइट की मिसाल देनी हो तो सरों के दरख्त से दी जाती है, तो कद का रफ्त दूसरे मिसरे में सरों से किया गया। और चश्म माने आँख, नरगिसी आँख, नरगिस फूल का नाम है, आँख से मुशाबा होता है जिसके लिए अक्सर शोरा इस फूल से तशबीह देते हैं, तो चश्म की मुनासिबत नरगिस से की गई। एक और मिसाल देख लीजिए। छुटती थीं, भागी जाती थीं, गिरते थे खाक पर। क्या छुटती थीं, क्या भागी जाती थी, क्या खाक पर गिर रहे, नहीं पता। शायर ने यहाँ पर बात लपेट कर कही। अब दूसरे मिसरे में इन्हीं बातों को नश्र कर दिया, हर हिस्से को नश्र कर दिया। किस तरह से?
قبضوں سے تیغیں، جسموں سے روحیں، تنوں سے سر۔ اب لفظ کو نشر سے جوڑ کر مطلب یوں ہو گیا، قبضوں سے تیغیں چھوٹتی تھیں، جسموں سے روحیں نکل کر بھاگی جا رہی تھیں، اور تنوں سے سر کٹ کر خاک پر گر رہے تھے۔ میرے خیال سے ان دونوں مثالوں سے آپ لفظ و نشر سمجھ چکی ہیں۔ اب کتاب کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، بڑا مشکل سا شعر ہے نا۔ اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، خون ہے دل کان کا، دریا ہے آب کا۔ دست یعنی ہاتھ، دست و دل کہہ کر یہاں پر کسی کی فیاضی بیان ہوئی ہے۔ یہاں پر کسی نواب کے دست و دل یعنی اس کی سخاوت، اس کی فیاضی کا ذکر ہوا ہے۔ جس پر کسی کو رشک آتا ہے تو کسی کو شرم۔ اب رشک کون کرتا ہے تو دوسرے مصرے میں اس کا بیان ملتا ہے۔ خون ہے دل کان کا، کان رشک کرتا ہے۔ کان وہ جگہ جہاں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، تو کسی کان میں بھی اتنے جواہرات نہیں کہ وہ لوگوں پر لٹا سکے۔ اس لیے نواب صاحب کی فیاضی سے کان کا دل رشک سے خون ہوتا ہے۔ یہاں رشک کا ربط خون سے بتایا گیا۔ اسی طرح شرم کا تعلق دریا کے پانی یعنی آب سے بتایا گیا۔ دریا کے پاس بھی اتنے موتی نہیں جتنے نواب صاحب اپنی فیاضی کے سبب لٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دریا کو بھی شرم آتی ہے۔ اس میں لفظ کے الفاظ رشک و شرم ہیں اور نشر کے الفاظ خون اور آب ہیں۔ اس طرح سے آپ کو پرچے میں بھی لکھنا ہوگا۔ اوپر 2 کالم کے نام آپ لفظ لکھیں گے اور نشر، اور لفظ کے لیے کون سے الفاظ آئے تو اس کے نیچے لکھیں گے رشک اور شرم، اور رشک کی مناسبت سے خون آیا، شرم کی مناسبت سے آب آیا۔ اس طرح سے آپ لکھیں گے جواب۔ چلیے مشقی سرگرمیاں بھی دیکھ لیں۔ پہلا شعر ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر ہی۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، قطرہ در بے بہا ہو لال، نال نہیں ہے وہ لال ہے، لال مانے سرخ موتی۔ سنگ بے بہا، بحر مانے سمندر، بر مانے خشکی کا حصہ یعنی زمین، در مانے موتی، بے بہا مانے قیمتی، لال بتا چکی، سرخ موتی، سنگ مانے پتھر، بے بہا قیمتی، قیمتی پتھر۔ اس شعر میں پھر سے کسی نواب صاحب کی فیاضی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر تو اپنے فیض اور سخاوت کا دامن بحر یعنی سمندر اور بر مانے خشکی یا زمین پر جھاڑ دے تو دریا میں قطرہ قیمتی موتی بن جائے، اور خشکی پر لال یعنی سرخ موتی جس کی قیمت فی الحال کچھ کم ہے وہ بے بہا یعنی قیمتی پتھر بن جائے۔ اب چونکہ سمندر سے موتی حاصل ہوتے ہیں، اس لیے بحر کا ربط قطرہ در بے بہا سے ہوگا۔ بحر کا قطرہ جہاں پر بے بہا قیمتی موتی ملتے ہیں، اور بر یعنی خشکی
پر ہیرے جواہرات پائے جاتے ہیں، اس لیے بر کا تعلق سنگے بے بہا سے ہوگا۔ آپ جواب اس طرح سے لکھیں گی: لف نشر، لف یعنی پہلے مصرعے میں بحر اور بر آیا، اور بحر کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں قطرہ در بے بہا آیا، اور بر کی مناسبت سے لال سنگ بے بہا آیا۔ اگلا شعر انتہائی آسان ہے۔ کس قدر ہوتے ہیں ناخوش، کس قدر ہوتے ہیں خوش، آپ ہم کو دیکھ کر اور آپ کو ہم دیکھ کر۔ پہلے مصرعے میں لف کے الفاظ ہیں خوش اور ناخوش، اور کون کس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کون کس کو دیکھ کر ناخوش ہوتا ہے، دوسرے مصرعے میں نشر کر دیا گیا کہ شاعر کا دوست شاعر کو دیکھ کر ناخوش ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس شاعر اپنے دوست کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جواب ہوگا، لف میں آئے گا ناخوش اور خوش، اور نشر میں آئے گا ناخوش کون ہو رہا ہے تو آپ ہم کو دیکھ کر، اور خوش کون ہو رہا ہے آپ کو ہم دیکھ کر۔ آپ کو امتحان میں مجاز مرسل اور لف و نشر میں آپشن ہوگا، دونوں میں سے جو آسان لگے وہ حل کیجئے گا۔ یہ سرگرمی یعنی لف و نشر والی سرگرمی، مجاز مرسل کی سرگرمی، دونوں 2 مارکس کی ہوگی۔ اب 1 مارکس کی سرگرمی جس میں آپ کو صرف صنعت کا نام لکھنا ہے وہ ہے، لیکن اس سے پہلے شعر دیکھ لیتے ہیں۔ نہ تھا ثانی اوسے روئے زمیں پر، تھے اس کے حکم میں سب بحر اور بر۔ اس شعر کے قافیے دیکھیے پر اور بر ہیں، لکھنے میں ایک جیسے ہیں، ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے۔ تو جب شاعر اپنے کلام میں 2 ایسے الفاظ کا استعمال کرے کہ املا میں ایک جیسے ہوں مگر صرف 1-2 نقطوں کا فرق ہو، اور اس فرق کی وجہ سے ان کے معنی بدل جاتے ہوں، تو ایسی تجنیس کو تجنیس خطی کہتے ہیں۔ پر اور بر، پر میں 3 نقطے ہیں، بر میں ایک ہی نقطہ ہے، لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، پر اور بر کے معنی میں فرق ہے، تجنیس خطی کہیں گے۔ اگلا شعر، جو کوئی باتاں کی سیپیاں کو پسارے، کرے مطلب کے پر موتیاں وہ سارے۔ لال کلر سے دکھائے گئے الفاظ پر غور کیجئے، پسارے، سارے، ان دونوں لفظوں میں صرف ایک حرف زائد ہے، پسارے میں پ زائد ہے۔ جب شعر میں ایسے 2 لفظ آئیں جن کے املا میں ایک حرف شروع، درمیان یا آخر میں زیادہ ہو تو ایسی تجنیس کو تجنیس زائد یا ناقص کہتے ہیں۔ نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ زرد اور زردار، کلام میں 2 ایسے الفاظ آئے جو یکساں تو ہیں لیکن اس میں ایک لفظ میں 2 حروف زیادہ ہیں، تو جب شعر کے 2 یکساں لفظوں میں ایک لفظ کے آخر میں 2 حروف زائد آئیں تو ایسی تجنیس کو تجنیس مزیل کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تینوں صنعتیں ہم 11ویں جماعت میں ہی پڑھ چکے ہیں۔ اب
مشقی سرگرمیاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چشمے غضب سے نیم نگاہ میرے واسطے، ایک نیمچہ ہے زہر میں گویا بجھا ہوا۔ آپ کو اسی طرح سے امتحان میں شعر آئے گا۔ آپ کو 2 لفظ تلاش کرنے ہیں جس میں ہو سکتا ہے تجنیس سے خطی ہو، زائد ہو، مزیل ہو، وہ پہچان کر آپ کو لکھنا ہے۔ اب یہاں پر مجھے 2 الفاظ نیم اور نیمچہ دکھائی دے رہے ہیں جن میں سے ایک لفظ میں 2 حروف زیادہ ہیں، نیمچہ میں 6 اور ہے زیادہ ہے، اس لیے میں کہوں گی کہ اس شعر میں تجنیس سے مزیل ہے۔ آپ کو تجنیس سے مزیل یہ نام لکھنا ہوگا اور آپ چاہیں تو وضاحت بھی لکھ سکتی ہیں۔ دوسرا شعر ہے، بلندی سٹ سورج پکڑیا جو فستی، کیا مغرب کے جا معبد میں بستی۔ یہاں پر مجھے 2 الفاظ بستی اور پستی نظر آئے جن میں نقطوں کا فرق ہے، باقی لکھنے میں ایک جیسے ہیں، تو یہ ہو گئی تجنیس سے خطی۔ آخری شعر ہے، دیوار کھڑی کرتے ہوئے راہ میں راہی، کہتا ہے کہ سائے کو شجر آئے نہ آئے۔ یہاں پر بھی مجھے 2 الفاظ راہ اور راہی ایک جیسے ملے، جس میں راہی میں ایک حرف زیادہ تھا۔ میں کہوں گی اس میں تجنیس سے ناقص اور زائد یہ صنعت استعمال ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر سے ہم نے امتحان میں آنے والی 3 مارکس کی تیاری کی ہے۔ باقی کے 3 مارکس تختی کے لیے مختص ہیں۔ ویسے تو آپ کو تختی کرنا آتا ہے، پھر بھی ہم اگلے لیکچر میں کسی 2 غزلوں کی تختی کر کے چیک کریں گے کہ ہم تختی کرنا صحیح سے جانتے ہیں یا نہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پھر ملیں گے تختی کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔